الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے، 107ویں سورہ ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، فذلک الذی یدعو الیتیم، تو وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دا کہتے ہیں دھکا دینے کو، قوت سے زور سے دھکا دے، دعو یدعو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو ان کی نمازیں ان کے منہوں پر ماری جائیں گی۔ ویل افسوس ہے ایسی نماز پر اور ایسے نمازیوں پر، کہ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن مسکین کو، یتیم کو، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے اور ان کی تحقیر کرتے ہیں۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، افسوس اور خرابی ان نمازیوں پر جس کا پہلے ذکر ہوا، جو اپنی نماز کی اصل روح سے بے خبر ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ہم، عن صلاتہم ساہون، اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ الذین هم یراعون، کہ جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، سارے عبادت بھی دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، یمنع منع کرتے ہیں، معاون کو، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں گھر میں استعمال کی، کوئلے مانگ لیے، آگ مانگ لی، نمک مانگ لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کو جلانے کے لیے آگ دے دی گویا اس نے اس کو پورا کھانا دے دیا، نمک دے دیا تو گویا پورا کھانا دے دیا۔ تو ان چیزوں سے منع نہیں کرنا چاہیے، اور جو مانگے یا جس کو ضرورت ہو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اب یہ سورہ کا جو پہلا حصہ ہے یہ مکی ہے اور دوسرا حصہ مدنی ہے۔ راہ کہتے ہیں دیکھنے کو، آ کہتے ہیں کیا، راہ دیکھا۔ اب یہ آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں اور عقل سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ کیا آپ کی عقل اس چیز کو دیکھ رہی ہے؟ آنکھ سے دیکھنا بھی، کیا آنکھ اس چیز کو دیکھ رہی ہے؟ کیا یہ بات آپ کو، یہ بات کیسی معلوم ہوتی ہے؟
اس کو را کہتے ہیں. آ کہتے ہیں کیا کو، آرائی. تا کہتے ہیں آپ، کیا آپ نے دیکھا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہتے ہیں انی حفظت من رسول اللہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. چھوڑ دو، دھکا دے دو اس چیز کو جو تمہیں شک میں ڈال دے، اور اس چیز کی طرف چلو جو شک میں نہ ڈالے. تو دا کا لفظ یہ اس حدیث میں بھی استعمال ہوا، دا. ایک دفعہ ابو جہل نے کسی یتیم کا حق دبا لیا، اور جب یتیم جاتا تو اس کو دھکے دیتا. اب یتیم کہتا کہ میں سردار تھا کہ اس سے حق کیسے لوں. تو قریش مکہ نے ایک سکیم بنائی کہ حضور کے پاس اس کو بھیجتے ہیں تو ان کی ابو جہل سے لڑائی ہوگی اور ہم تماشا دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے. وہ یتیم آ گیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے حق نہیں میرا دیتا. آپ نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ. آپ اس کے ساتھ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا، کہا اس کا حق کیوں نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے اتنا روب رکھا ہوا تھا کہ جب آپ نے یہ بات کی تو وہ کانپنا شروع ہو گیا، اور اس نے اندر سے لا کے وہ پوٹلی جو اس کا تھا حق، جو اس کا خزانہ تھا، جو اس کی چیزیں تھیں، وہ لا کے اس کو دے دی. تو قریش مکہ نے کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا خلاف ہوں اور یہ ہوں، تو تم نے تو آسانی سے ان کی بات سن لی. کہتا تم نے نہیں دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کیا تھا، کہ اگر ذرا چونچنا کرتا تو مارا جاتا. جب آپ جاتے تو دائیں جبرائیل ہوتے اور بائیں میکائیل ہوتے. اطعام المسکین یا طعام المسکین کا مطلب ہے مسکین کو کھانا کھلانا. اطعام المسکین کا مطلب ہے مسکین کو کھانا کھلانا، اور طعام المسکین کا مطلب ہے کہ مسکین کو اس کا کھانا جو اس کا ہے اس کو واپس کرنا، اس کا رزق اس کو واپس کرنا. یعنی دینے والا اس کا مالک نہیں، بلکہ لینے والا اس کا اصل مالک ہے، جو اپنا کھانا لے رہا ہے، اپنا مال لے رہا ہے، اپنا رزق لے رہا ہے، اور جو اس کا حق ہے وہ اسے مل رہا ہے. ہر مسلمان کے مال میں اہل و عیال، اس کے اپنے گھر والوں کا، اس کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، ناداروں کا، معذوروں کا اور بیواؤں کا حق ہوتا ہے، وہ اس کو دینا ہوتا ہے. اپنا کھانا اس کو دینا یا اس کا اپنا کھانا اس کو واپس کر دینا. لیکن ہدایت یہی ہے، اسلام ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اچھا اسلام کیا ہے. سلام کرنا، السلام علیکم کہنا اور کھانا کھلانا. فی صلاتہم عن صلاتہم. فی صلاتہم سے مراد ہے نماز کے اندر بھول چوک ہو جائے یا ریاکاری، جبکہ عن صلاتہم سے مراد ہے کہ نماز سے غفلت، یعنی نماز کا وقت ضائع کر دینا. تو نماز کے اندر بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو ہے، اور نماز وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس کے نماز کے وقت پہ پڑھنا چاہیے. جو قرآن میں آیا ہے عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، اصل میں اس کا مطلب ہے فی صلاتہم، اپنی نمازوں کے اندر. نماز کے اندر جو بھول چوک ہے اس کے لیے سجدہ سہو ہے، کوئی بھول ہو جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہمیں شیطان جو ہے یہ بڑا نماز میں غلط خیال ڈالتا ہے. عثمان بن ابی العاص یہ صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا میری قرأت اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزف ہے.
جب اس کی آہٹ محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف 3 دفعہ پھونک دیا کرو منہ کر کے. یہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. فویل للمصلین، ویل کہتے ہیں عربی میں عام جو ویل کا لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے افسوس کے لیے. ویل ہیف. ویل ویسے ایک وادی ہے جہنم کی، اس کا نام بھی ویل ہے. تو افسوس ہے ایسے نمازیوں پر کہ جن کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی. اگر حقوق العباد کا خیال نہیں ہے، لوگوں کا خیال نہیں کرتے، مسکینوں اور یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مارتے ہیں، ان کو کھانا نہیں کھلاتے، ان کا حق دبا لیتے ہیں، تو یہ ان کی نمازیں فویل للمصلین، ان کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی. افسوس ایسے نمازیوں پر. اور پھر وہ نمازی جو نماز میں بڑی کسالی سے، بڑی سستی سے نماز میں شامل ہوتے ہیں. سورہ توبہ میں آیت نمبر 54 میں 54 میں اس کا ذکر ہوا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. نماز کے لیے آتے تو بڑی کاہلی کے ساتھ. نماز کے لیے تو ایکٹیو ہو کے آنا چاہیے. مسلمان کو ہے جہاد میں ایکٹیو، ہر کام میں ایکٹیو، بادر ناخواستہ نہ آئے، دکھانے کے لیے نہ آئے. اب آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، ایسی نماز جو ہے یہ منافق کی نماز ہے. ایکٹیو ہو کے آیا کرو نماز میں اور دھیان سے نماز پڑھا کرو. 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے جو نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا کرتا ہے اور اٹھ کر ٹھونگے مارتا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے، زمین پر سجدے کرتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. سورہ نساء کی 142ویں آیت ہے کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے، کاہلی کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. معاون کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ نمک، پانی، آگ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ضرورت کی چیزیں، ہنڈیا، ڈول، پانی، دیا سلائی، ترازو، چارپائی، نمک، جو بھی گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں چھوٹی موٹی، یہ تو اس وقت کی بات ہے. آج برتن، کوئی چھوٹی کوئی مشین، کوئی یہ چیزیں جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ اگر دینا ہے، یہ اس سے منع نہیں کرنا چاہیے. یہ معاون ہے. اور یمنان، یمنا مضارع کا صیغہ کہ وہ غائب کا ہے. اس میں ایک تصوف کا بھی نقطہ نکلتا ہے اس سورہ سے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ آیت جو ہے سخت دلی، غفلت، ریاکاری، کنجوسی، بخل، یہ روحانی بیماریاں ہیں جن کی مذمت کرتی ہے. دل کی بیماریاں، مختلف بیماریاں دل کی، غصہ ہے، غرور ہے، لالچ ہے، سخت دلی ہے، یہ دل کی بیماری ہے. تو ان سے بچنے کے لیے صوفیہ ریاضت کیا کرتے تھے تاکہ ان چیزوں سے، ان بیماریوں سے. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی آپ آستانوں پہ چلے جائیں، مزاروں پہ چلے جائیں، جتنے بھی یہ مراکز تصوف ہیں، مراکز روحانیت ہیں، ان پہ چلے جائیں تو وہاں 2 چیزیں آپ کو عام ملیں گی. ایک
سلام دعا اور دوسرا کھانا کھلانا، یہی اصل اسلام ہے۔ آپ نے دیکھا حضور سرکار علی حضرت محبوب ذات، کوئی آتا تو اس کا استقبال کرتے، کوئی جاتا تو اس کو چھوڑنے جاتے، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ اصل اسلام یہی ہے، وما علینا الا البلاغ۔